بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانی لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے شارٹ سٹوری لے کے آئی ہیں، امید کرتے ہیں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ آزمائش، ایک ایسی لڑکی کی کہانی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسی آزمائش آتی ہے اور اس کی ماں، اس کے بابا اور اس کے تمام گھر والے، اس کی خالہ اور خالو اس آزمائش کو دیکھ کے بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے لڑکے کی کہانی، ایک ایسے ایذیام جس سے محبت ہو جاتی ہے آرزو سے۔ آرزو اور ہانیہ دونوں آپس میں بیسٹ فرینڈ۔ ایک ایسی دوستی کی کہانی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بہت یاد آتی ہے مجھے۔ میرے گھر میں میرے بابا نہیں تھے، میری امی نے ہماری پرورش کی۔ ہم دونوں بہنیں آرزو اور میں، یعنی میری ماں نے پرورش کی۔ خالہ کے گھر میں برابر میں گھر تھا۔ میری امی کی خالہ زاد کزن بہت محبت کرتی تھی، بہت خیال کرتی تھی۔ بابا تو وقت سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ ماں نے بہت پرورش کی اور اس طرح خالہ کے گھر میں رہتے۔ خالہ ہم بہنوں سے بہت محبت کرتی تھیں۔ امی کی خالہ زاد کزن تھی اور وہ بھی رشتے کی تھی، مگر انہوں نے بالکل سگے رشتے کی طرح نبھایا۔ انہوں نے ہمارے ہر برے وقت میں خیال کیا اور ان کے احسان تلے ہم لوگ دبتے ہی جا رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ان کا ایک ہی بیٹا اکلوتا راتب، جسے وہ بہت پیار کرتی، لاڈ پیار سے خالہ اور خالو نے پالا تھا۔ دن پہ دن اس کی حرکتیں بگڑتی ہی جا رہی تھیں۔ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ہم لوگ ان کے گھر کے برابر میں رہتے تھے۔ چھوٹا سا وہ گھر تھا لیکن بہت خوبصورت۔ خالہ کا گھر بہت بڑا تھا اور وہ بچپن سے امی کی بہت اچھی دوست تھی، بیسٹ فرینڈ۔ بابا کے جانے کے بعد انہوں نے ہی ہم لوگوں کا خیال کیا، سمیٹا، اور امی ان کو بہت مانتی تھیں۔ وہ آرزو کو بہت محبت کرتی تھی۔ آرزو مجھ سے بڑی میری بہن۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت محبت اور اتفاق تھا۔ آرزو بہت سلجھی ہوئی، نہایت خوبصورت۔ اسے جو بھی دیکھے اس کی بہت تعریف کرتا، بہت محبت کرتی تھی۔ خالہ خالو اس سے بہت محبت کرتے تھے، بہت اچھے۔ مگر راتب دن پہ دن بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ کوئی ادب تھا نہ قاعدہ تھا اور اس کی سوسائٹی بھی بالکل صحیح نہیں تھی۔ خالہ اور خالو امی سے اکثر ذکر کرتے، آپ سمجھائیں راتب کو، مگر راتب کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ اکلوتا تھا، اتنا بڑا گھر تھا، جائیداد کا مالک تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آتا۔ خالہ جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے اپنے من ہی من میں شروع سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنی بہو بنائیں گی۔ بہت محبت کرتی تھیں۔ ہانیہ اور آرزو بیسٹ فرینڈ۔ مجھے آج بھی ان کی ساری باتیں یاد ہیں۔ ہانیہ اپنی دوست سے بہت محبت کرتی، بہت آنا جانا تھا ہمارے گھر جب بھی آتی، اور آرزو بھی ان کے گھر جاتی۔ آنٹی انکل بھی بہت محبت کرتے تھے۔ ہانیہ آرزو کو بہت چاہتی، کالج بھی ایک ساتھ جاتی تھیں، گریجویشن کیا اور دوستی ان کی بہت مضبوط تھی۔ ہانیہ کا بھائی، اس کا نام ایذیام، جو آرزو آپی کو بہت زیادہ لائک کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ارے ہانیہ، تم میرے گھر نہیں آئی، آؤ نا، تمہیں ماما بھی بہت یاد کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، میں ضرور آؤں گی، آنٹی سے بھی ملوں گی، اور تمہاری بہن وہ تو بہت ہی اچھی ہے۔ ہانیہ، انشاءاللہ میں ملنے آؤں گی۔ یار سارا دن ڈے اسپینڈ کریں گے نا، بہت اچھا لگے گا۔ مجھے ایک بات یاد ہے، ایذیام نے مجھے جب بتائی تھی، مجھے آج ساری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ جب ہانیہ نے روم میں جا کر دیکھا تو ایذیام موبائل پر آرزو کا نمبر نکال رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی، آپ نے یہ کیا کیا موبائل پر؟ یہ میں بس نمبر لے رہا ہوں۔ ارے ہم لوگ سب تیار ہیں، ممی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، چلیں، جانا ہے نا پارٹی میں؟ ہاں ہاں بس چلتے ہیں، بس میں تمہاری دوست کا نمبر لے رہا تھا۔ وائے بھائی، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کیوں نہیں سمجھتے، آپ اسے اتنا لائک کرتے ہیں۔ ہاں تم ہر وقت مجھے منع کرتی ہو، آخر کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے آج تک آپ سے یہ بات چھپائی تھی، مگر آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ آرزو کو اتنا زیادہ جو لائک کرتے ہیں نا، جب بھی ہمارے گھر آتی ہے آپ اسے دیکھنے لگتے ہیں، ماما بھی سب سمجھتے ہیں، انہیں بھی وہ بہت پسند ہے۔ مگر آرزو کا نکاح ہو چکا ہے۔ واٹ؟ یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کیسے؟ وہ دراصل اپنی خالہ کے گھر میں رہتی ہے، برابر میں گھر ہے، ان کا بیٹا راتب
6 سال ہو گئے نکاح کے بعد پلٹ کے اسے نہ پوچھا۔ غلط سوسائٹی تھی یہاں پر اس کی، وہ بالکل پسند نہیں کرتی اور وہ جا چکا ہے، ابھی تک نہیں آیا، اور اب تو آنٹی اور خالہ خالو بلا رہے ہیں، بس نکاح کرو، رخصت کرنا ہے۔ خالہ چاہتی ہیں اس بوجھ سے میں بہت جلد فارغ ہو جاؤں، کیونکہ 6 سال ہو گئے، لوگ سوال کرتے ہیں خاندان والے کہ نکاح ہو گیا، راتب لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو، جب تم نے کہا کہ آرزو اسے پسند نہیں کرتی راتب کو، تو اب میں آرزو کو حاصل کروں گا، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو بن گئی۔ بھائی مجھے بھی وہ بہت پسند ہے، میں بھی اسے چاہتی ہوں میری بھابھی بن جائے، مگر اٹ از ناٹ پاسبل، میں اسے پاسبل کر کے دکھاؤں گا۔ ایسا کچھ نہ کیجیے گا، راتب کا غصہ بہت خراب ہے، وہ ہمیشہ بتاتی ہے، اس نے مجھے ایک ایک بات بتائی ہے، وہ بہت ڈرتی ہے راتب سے، احسان تلے دبے ہوئے ہیں، کیونکہ خالہ خالو ان لوگوں نے انہیں بہت سپورٹ کیا، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ بھائی آرزو کا نکاح ہو گیا ہے، راتب کیسے بھی وقت لوٹ کے آ سکتا ہے، مگر نہ جانے اس سے کیوں کانٹیکٹ نہیں ہوتا، جب بھی بات کرو تو وہ یہی کہتے ہیں ان کے دوست کے آفس گئے ہوئے ہیں، بہت کم بات کرتا ہے وہ خالہ سے، جب راتب کو وہ پسند نہیں کرتی اور تمہیں بتا چکی ہے، مجبور ہے، ہاں وہ بالکل پسند نہیں کرتی، مجھ سے کہتی ہے کہ جان دے دوں گی مگر راتب سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اب وہ کسی کی امانت ہے، اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں مائی سویٹ سسٹر کہ میں تمہاری بھابھی آرزو کو بنا کے چھوڑوں گا۔ میں آرزو سے محبت کر بیٹھا ہوں، جب بھی میں کالج تمہیں چھوڑنے جاتا ہمیشہ پک کرتا تھا، تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، تم ہی کہتی تھی نا آرزو کو لے کے جانا ہے، کنونس پرابلم ہے، میں لے کے جاتا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور واقعی آرزو بہت اچھی ہے، اس کی بہن بھی بہت اچھی ہے، دونوں بہنیں بہت محبت کرتی ہیں، آنٹی بھی بہت اچھی ہیں۔ میں ایک دن یقین دلاؤں گا کہ آرزو میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا رائٹ ہے، اگر وہ راتب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ بھائی آپ بات کو سمجھیں، وہ اس طرح کہہ کے گیا تھا کہ میں لوٹ کے آؤں گا، جا چکا ہے باہر۔ ہر دفعہ ہانیہ سے بھی بات پتہ چلی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ آرزو آپی بالکل پسند نہیں کرتی راتب بھائی کو، راتب بھائی بھی بالکل پسند نہیں کرتے، مجھے ساری باتیں یاد ہیں، مگر مجھے میری دوست نے بتایا کہ جب وہ باہر جا رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس نے بس اتنا کہا تھا، اپنا خیال رکھنا، میری امانت ہو، میں لوٹ کے ضرور آؤں گا، اور وہ یہی ڈرتی ہے کہ وہ آئے گا، جب وہ اسے پسند نہیں کرتی تو بات یہاں کی ختم ہو جاتی ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، یقین دلا دوں گا، اور ہمیشہ ہی دلاتا آ رہا ہوں، اور وہ اس بات کو انکار کرتی ہے، بتاتی نہیں تھی، آج تم سے پتہ چلا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ بھائی میں آپ کو ڈپریشن میں نہیں لانا چاہتی تھی، میں نہیں بتانا چاہتی تھی، خاموشی اختیار کر لی تھی، اور وقت آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ راتب آئے گا، جب شادی ہوگی آپ کو بتا دوں گی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں مجھے بتا دینا تھا، انفارم کرنا تھا، تم جانتی ہو نا میں آرزو کو کتنا لائک کرتا ہوں، ممی بھی بہت غصہ کریں گی، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن آرزو میرے گھر آئی ہوئی تھی، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ وہ لان کی طرف گئی، بھائی کو پارٹی میں جانا تھا، جو بھائی نے دیکھا فوراً آرزو کے پاس گئے، مجھے بھی آواز آ رہی تھی، میں سائڈ پر ہو گئی تھی، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، اور مجھے سب پتہ چل گیا ہے، آپ کا جس سے نکاح ہوا ہے آپ اسے لائک نہیں کرتی، آپ اتنا اوور کانفیڈنس کیوں ہیں؟ میں لائک کروں یا نہ کروں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، لیکن میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو حاصل کر کے چھوڑوں گا، یہ خوش فہمی اتنی اچھی نہیں، خوش فہمی ہی سمجھ لیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کو حاصل کروں گا، آپ کی دوست آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہیں، اور ہانیہ وہ بھی اکثر کہتی ہے کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر میری سسٹر کی برتھ ڈے ہوئی، جب وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے میں آئی، بہت پیاری لگ رہی تھی، اس دن میں نے واقعی اس سے اقرار کیا اور کہا آج میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اتنے دنوں سے میں اس سے کہہ رہا تھا، اور کہا ہانیہ بھی بتاتی ہے کہ آپ راتب کو بالکل لائک نہیں کرتی ہیں، راتب بہت جلدی آنے والا ہے، آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں، اور آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں راتب سے آپ کو آزادی دلاؤں گا، مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، مجھے میری بہن نویرہ نے بتایا آپ اسے بالکل لائک نہیں کرتی اور مجبور ہے اس رشتے کو باندھے ہوئے، اور میں نے اسے اتنا مجبور کیا، ہر ملاقات میں اپنی محبت کا یقین دلاتا، آرزو سے کہتا کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بالآخر اس دن آرزو کو میں نے
کنونس کر ہی لیا اور آرزو نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی وقت آنے کا انتظار کرتی ہوں، ابھی تو میں کسی کی امانت ہوں، گھر والے جو فیصلہ کریں۔ راتب نہیں آتا، آنے کا نام نہیں لے رہا، نہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، نہ جانے کیا معاملات ہیں۔ میں آپ کو حاصل کروں گا، عزت سے آپ کے گھر پرپوزل بھیجوں گا، میری ممی آئیں گی۔ آپ کی دوست آپ سے کتنی محبت کرتی ہے؟ ہاں میری دوست مجھے بہت چاہتی، ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں۔ ایک دن وہ آپ کو اپنی بھابھی بنائے گی۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، بہنوں کی طرح سمجھتی ہے، اور میں آپ کو بہت لائک کرنے لگا ہوں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ اس بلیک سوٹ میں۔ تھینک یو۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے خدا پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وقت آنے کا انتظار ہے۔ تمہیں پتہ ہے آرزو، میں اتنے جلدی تمہارے گھر آئی ہوں، مجھے بھائی نے سب کچھ بتا دیا کہ تم نے انہیں کچھ دلاسا تو دیا۔ اچھا زیادہ مسکراؤ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں راتب کی امانت ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کون سا آ رہا ہے؟ وہ تو جواب ہی نہیں دیتا، اور آنٹی نے اس دفعہ سختی سے کال کی ہے۔ وہ کازن ہے نا، وہ تمہارے، ان سے کال پہ بات ہوئی تھی، وہ اگر آئیں تب کی بات ہے نا۔ ایک دن آرزو میرے گھر آئی، 2 ماہ کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ کیا بات ہے، اتنی گھبرائی کیوں لگ رہی ہو، اتنا رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتی جو بات پتہ چلی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ امریکہ میں راتب کے کزن ہے، یہ وہاں رہ رہا تھا، اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا اور 6 سال گزر گئے، جاب کر رہا تھا، دوبارہ نہ آیا۔ مامی نے جب کزن سے بات کی، وہ بتا نہیں رہے تھے کہ ممی کو افسوس ہوتا، انہیں بھی یہ بہت لیٹ انفارمیشن ملی۔ راتب نے وہاں شادی کر لی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اتنے غلط سوسائٹی میں ہے کہ خالہ ممی خالو سب ٹینشن میں۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کے بچے ہیں اور نہ جانے کتنی لڑکیوں سے اس کا افیئر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس رہ رہا تھا، وہاں سے دوسرے دوست کے پاس چلا گیا۔ کچھ پکچرز ہیں، دوست نے واٹس ایپ کی ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پکچرز کو کی، اور جب آنٹی نے اس بات کو پتہ چلا، انکل نے جب کال کی تھی، تو انہوں نے A to Z اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے دی، اور بتایا کہ وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا، مجھ سے بھی جھگڑا کر کے گیا تھا، اور کہا کہ اگر زیادہ سائٹ لوگے تو تم سے بالکل بائیکاٹ کر دوں گا۔ تایازاد کا سن ان کے، انہوں نے بتایا سہیل بھائی نے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ جب کال پر بات ہوئی سہیل بھائی سے، میں سچ کہہ رہی ہوں، جب انکل نے کال پر سہیل بھائی سے بات کی، انہوں نے ساری انفارمیشن دی، واٹس ایپ پکچرز کی، اس کے 3 بچے بھی ہیں، 6 سال سے وہ الگ ہو چکا تھا، مگر انہیں بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ ان کے خاص دوست نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ شادی بھی کر چکا ہے، اور اس کے کئی افیئر چل رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط سوسائٹی میں ہے وہ۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، بھائی سنیں گے انہیں بھی بہت افسوس ہوگا۔ ارے بات ہوئی ہے، پکچر سبھی بالکل سیو کر لی ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ انکل آنٹی بہت خفا ہیں، اور اب ماما تو کہہ رہی ہیں بس اب اس سے علیحدگی کروانی ہے، اور آنٹی اور انکل نے بھی پرمیشن دی ہے، کیونکہ وہ بہت شریف ہیں، بہت اچھے خاندان کے ہیں، نہ جانے راتب کس پر چلا گیا۔ اور انکل نے اسے کہا ہے فوراً پاکستان واپس آؤ، تمہاری شادی کرنی ہے، اسے بہانے سے بلا رہے ہیں، اور اس نے بھی یقین دلایا کہ بہت جلد میں آنے والا ہوں۔ وہ آنے والا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم پریشان نہیں ہو؟ اس طرح وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ آنٹی انکل بہت غصے میں، ان کا ایک لوتا بیٹا، جائیداد کا مالک، شروع سے ہی وہ آنٹی اور انکل کا کہنا نہیں سنتا۔ ہم لوگ تو وہاں شروع سے رہتے تھے، سب دیکھتے تھے، سمجھاتے تھے، مگر آنٹی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ راتب سے میرا نکاح کر ڈالا۔ اب وہ آنے والا ہے، بہت جلد بات ہو گئی تھی۔ 1 ماہ کے بعد آخر وہ آ گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، گھر والے ان لوگوں نے بھی سب کچھ کہا اور تصویریں وغیرہ سب دکھا دی۔ ارے وہ جھوٹ بولتے ہیں سہیل بھائی، تصویر دیکھنے کے بعد بھی تم نہیں مان رہے ہو؟ ارے آج کل تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، لوگ ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں۔ اور پھر خالہ اور خالو نے بھی ڈانٹا، اور وہ مجھے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، حق جتا رہا تھا، میں نفرت سے کھڑی اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ بہت جلد بس تمہیں لینے آیا ہوں، تیاری کر لو، تمہیں لے کے ہی جاؤں گا، سارے ڈاکومنٹ تیار کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ امریکہ جاؤ گی، جہاں تمہاری بیوی اور تمہارے 3 بچے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، علیحدگی اختیار کروں گی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، نکاح ہو چکا ہے، اور اس نکاح کو اب میں نہیں مانتی۔ مجھے سب کچھ بتا دیا ہے سہیل بھائی نے، اور سب کچھ پتہ چل گیا انکل آنٹی کو، ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں۔ ہاں میں نے شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اسلام میں شادی جائز ہے، ٹھیک ہے ہوگی، لیکن میں ایک ہی بیوی،
اس کو مانتی ہوں، مجبوری میں لوگ کر لیں وہ الگ بات ہے، میں تم سے اس شادی کو توڑ کے رہوں گی۔ اور خالہ خالو نے بھی بہت سمجھایا، میری بات ہو چکی تھی، کال پر میں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اذیام کو بہت دکھ تھا، کہہ رہا تھا تم فکر نہ کرو، روزانہ لڑائی جھگڑا ہوتا، روزانہ وہ یہی کہتا تم میری نکاح میں ہو، میری بیوی ہو۔ اور خالہ اور خالو صاف کہہ چکے تھے جب ان کی ماما راضی نہیں ہے، بہن راضی نہیں ہے اور خود آرزو راضی نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو، اس رشتے کو علیحدہ ہونا ہوگا۔ اس نے اتنا شور مچایا ایک دن، وہ اتنا شور مچا رہا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے انفارم کیا اپنی دوست کو اور کہا کہ اذیام کو لے کر آ جاؤ۔ اذیام نے آنٹی انکل کو یقین دلایا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی اور آپ کی سب گھر والوں کی، میں آرزو کو بہت پسند کرتا ہوں اور میری بہن آرزو کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہے۔ اور اس طرح خالو نے خود اجازت دی، ہمارا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، خاندان والے کیا سوچیں گے، اس نے شادی بھی کر لی، اس کے بچے اور نہ جانے اس کے کتنے قصے ہیں وہاں پر، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے تم اپنا لو، اس نکاح کو ہم خود توڑیں گے، علیحدگی کروائیں گے۔ اور ان لوگوں نے بھی یقین دلایا اور اذیام نے بھی کہا کہ بہت جلد جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے تو پھر میں پرپوزل بھیجوں گا۔ اور وہ ابھی مجھ سے بات ہی کر رہا تھا اور ہم لوگ سب تھے وہاں پر کہ یہ سائٹ پر ابھی میں لے جا کر اس سے بات کر رہی تھی کہ اچانک نہ جانے کہاں سے باہر گیا ہوا تھا، راتیں پایا اس نے ہماری باتیں سن لی، وہ مجھے سمجھا رہے تھے اذیام پریشان نہ ہو، اور وہ تیزی سے آیا گن لے کر، اس نے کہا تو تم ہو راستے کا کانٹا اور تم نے اس کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہے نا، تو ٹھیک ہے میں آرزو کو ہی ختم کر دوں گا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پیچھے ہٹو۔ میں جیسے جھپٹنے لگا اس نے تیزی سے فائر کیا، اس کے ہاتھ بازو پر گولی لگی اور وہ تڑپنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ سارے گھر والے جمع ہو گئے اور وہ زور سے ہنسنے لگا اور کہا کہ میں کون سا اسے پسند کرتا تھا، یہ تو ڈیڈ اور ممی نے فیصلہ کیا اور میرا نکاح کروا دیا تھا، میں نے وہاں اپنی پسند سے شادی کی ہے، ایک اور شادی کروں گا، یہ کہہ کے وہ نکل گیا۔ آرزو تڑپ رہی تھی، گھر میں چیخ و پکار، سب لوگ چیخ رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آرزو تڑپ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، سب لوگ رو رہے تھے، ہانیہ نویرہ وہ تڑپ کے نیچے گری ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں وہ تڑپ رہی تھی، دم توڑ رہی تھی اور اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس نے کہا کہ وعدہ کرو تم میری بہن سے شادی کرو گے، ایک ایسی آزمائش میں ڈال رہی ہو تم مجھے، چلو سب لوگ کہنے لگے ہاسپٹل چلو، اس نے بامشکل کہا میری سانسیں ختم ہونے والی ہیں، راتب کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، وعدہ کرو تم میری بہن سے شادی کرو گے، وعدہ کرو ورنہ میری روح تڑپتی رہے گی۔ اور میں رو رہا تھا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، راتب نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور وہ تڑپتے تڑپتے وعدہ لے رہی تھی، مجھے کس آزمائش میں ڈال رہی ہو، وعدہ کرو جلدی سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری بہن سے جلد شادی کر لوں گا، اور آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے، ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اس طرح اس نے دم توڑ دیا۔ پولیس کیس بنا، پولیس آئی، انویسٹیگیشن ہوا اور بالآخر اسے پکڑ لیا گیا، اسے تو سزا ہو گئی کیونکہ اس نے ایک لڑکی کی جان لی تھی۔ یہ کیس چلتا رہا اور اسے بھی عمر قید ہو گئی۔ اسے کیا ملا؟ خالہ خالو بہت پریشان زندگی میں، بس وہ میری اس رشتے کو ان لوگوں نے کر دیا تھا۔ خالہ خالو پریشان رہتے، راتب کو سزا ہو گئی تھی اور میری بہن کو بہت چاہتے کیونکہ آرزو تو دنیا میں نہیں رہی، یعنی آرزو کی بہن کو وہ بہت چاہتے تھے، اور اس طرح انہوں نے آرزو کے جانے کے بعد 1 سال کے بعد رشتہ کر دیا۔ میں آرزو کو آج بھی نہیں بھولا، وہ میرے دل میں بستی ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں۔ 1 سال کے بعد جب ہماری شادی ہوئی تو ہم سب سے پہلے ہم اس جگہ پر گئے جہاں اس کی قبر تھی اور ہم اس طرف جا رہے تھے، اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی، رونے لگے۔ میں آرزو کو آج بھی نہ بھولا، وہ میرے دل میں بستی ہے، ہر خدمت کی، میرے گھر والوں کی بہت ساتھ دیا، بہت محبت کرتی ہے آرزو کی بہن، مگر آرزو میرے دل میں آج بھی ہے، سارے گھر والے اسے یاد کرتے ہیں، لیکن راتب نے اس کی زندگی چھین لی۔ کیا ملا؟ راتب خود بھی اسے قید ہو گئی، جیل میں ہے، اور آج بھی میں وہاں جاتا ہوں، خالہ خالو
بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، اور اس کی روح اب مطمئن ہے۔ اکثر مجھے خواب میں نظر آتی ہے، دل سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کا وعدہ نبھا رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزمائش میں نہ ڈالے، جیسے کہ آرزو نے آزمائش میں ڈالا۔ جب آزمائش میں کوئی ڈال دے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، آزمائش پھر آزمائش ہوتی ہے، اس میں پورا اترنا ہوتا ہے۔ اپنی محبت کو میں نے خیر بات کہہ دیا، وہ صدباب بند ہو گیا، آرزو مر گئی، اور آج میں اپنی زندگی میں جی تو رہا ہوں مگر آرزو کو ہر پل یاد کرتا ہوں، میرے دل میں دھڑکتی ہے۔ اور اس کی بہن مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری بہت خدمت کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، 2 بچے ہیں، گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، سب لوگ بہت خوش ہیں، بس آرزو کی کمی ہے زندگی میں۔ بہت یاد کرتا ہوں اسے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کامنٹس ضرور دیجئے گا۔ جس طرح راتب نے پلس سوسائٹی میں رہ کے اکلوتا بیٹا تھا، اپنے پیرنٹس کا خیال نہ کیا، باہر چلا گیا، شادی کر لی، غلط چکروں میں پڑ گیا، انکل آنٹی کو اکیلا چھوڑ دیا، آخر کیا ملا؟ اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرتا تو آرزو سے واقعی اس کی رخصتی آرزو کی ہو جاتی، شادی ہو جاتی، وہ اس گھر میں آ جاتی اور ہیپی لائف گزارتے وہ سب، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ راتب غلط چکروں میں پڑ گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند آئی ہو، لائک کیجئے، ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔